ٹیلی پورٹیشن دنیا کی نقل و حرکت کو ناممکن سے ممکن بنانے والا ہے۔ کوانٹم فزکس کا ایک موضوع کوانٹم انٹینگلمنٹ ہے کہ انسان ایک مقام سے غائب ہو کر دوسرے مقام پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ٹیلی پورٹیشن میں فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 20 منٹ بعد جہاز جہاں سے غائب ہوا تھا وہیں پر دوبارہ نمودار ہوا۔ اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر فوراً بند کر دیا گیا۔ ٹیلی پورٹیشن کا ذکر آسمانی کتابوں سے بھی ملتا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن یہ لفظ سننے میں عجیب اور ایک عام سا انگلش ورڈ محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے اس کی حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھا ان کے لیے اس کی اہمیت ایک انگلش ورڈ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ لفظ آنے والے دور میں دنیا کی نقل و حرکت کو ناممکن سے ممکن بنانے والا ہے۔ آج تک ہم نے صرف جن اور دیو کی کہانیوں میں سنا تھا کہ جن اور دیو ایک جگہ سے غائب ہو کر دور کسی علاقے میں پلک جھپکتے ہی پہنچ جاتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس کا تخت ایک جن نے پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دیا تھا۔ انسان کو ہمیشہ جلدی رہی ہے اور وہ اب اتنی ہی جلدی کرنے کے لیے سائنسی تجربات کر رہا ہے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے کیے جانے والے تجربات میں سے ایک ٹیلی پورٹیشن ہے۔ انسان اب زمین سے چاند یا کسی بھی دوسرے سیارے پر یا کہیں پر بھی ہزاروں لاکھوں میل کا سفر پلک جھپکتے جتنی دیر میں کرنا چاہتا ہے۔ کیا ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے یہ ممکن ہوگا اور ٹیلی پورٹیشن کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوانٹم فزکس یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ایٹامک یا سب ایٹامک پارٹیکلز کو جو انتہائی چھوٹے ذروں پر مشتمل ہوتے ہیں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ کوانٹم فزکس کا ایک موضوع کوانٹم انٹینگلمنٹ ہے جو یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی دو ایٹامک پارٹیکلز کو ایک دوسرے کے قریب لائیں یہاں تک کہ وہ اپنی کوانٹم پراپرٹی ایک جیسے بنا لیں، اس صورتحال میں دونوں پارٹیکلز کو ایک دوسرے سے جتنی مرضی دور لے جائیں کہ اگر کسی ایک پارٹیکل میں کوئی تبدیلی رونما ہوگی تو وہی تبدیلی دوسرے پارٹیکل میں خود بخود وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی دور ہونے پر بھی ان پارٹیکلز میں کوانٹم تعلق برقرار رہتا ہے اور کوئی بھی چیز جو ہم ایک پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل تک بھیجیں گے وہ بنا کوئی سفر طے کیے فوراً پہنچ جائے گی۔ یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے مگر یہ حقیقت ہے اور اسی بنیاد پر ٹیلی پورٹیشن قائم ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کے مطابق سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان ایک مقام سے غائب ہو کر دوسرے مقام پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ٹیلی پورٹیشن میں فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ چاہے ایک دن کا ہو یا ایک سال کا۔ پلک جھپکنے جتنی دیر میں انسان ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسرے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مستقبل میں ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تجربہ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے ٹینکوں سے بچنے کے لیے آئنسٹائن نے کیا۔ آئنسٹائن کو منصوبہ دیا گیا کہ بحری جہاز پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ کیسے پہنچائے جائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فیلاڈیلفیا کے مقام پر طاقتور میگنیٹک شعاعیں مخصوص فریکوینسی کے ساتھ ڈالی گئیں۔ میگنیٹک شعاعوں سے بحری جہاز تو غائب ہو گیا لیکن مطلوبہ جگہ پر منتقل نہیں ہوا۔ آئنسٹائن کی ٹیم جہاز کے غائب ہونے پر خوش ہوئے لیکن مطلوبہ جگہ نہ پہنچنے پر پریشان ہوئے۔ تقریباً 20 منٹ تک بحری جہاز غائب رہا۔ 20 منٹ بعد جہاز جہاں سے غائب ہوا تھا وہیں پر دوبارہ نمودار ہوا۔ سائنسدانوں کی ٹیم آئنسٹائن کی سربراہی میں فوراً جہاز کا معائنہ کرنے پہنچ گئی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جہاز پر موجود عملے کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ عملہ جل گیا تھا، کچھ کیبن میں دفن ہو گئے تھے اور جو زندہ بچ گئے تھے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے۔ اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر فوراً بند کر دیا گیا۔ اس تجربے کا عینی شاہد کارلوس ایلن، جس نے کئی سالوں بعد اس راز کو فاش کیا، لیکن بعد میں نہ انکوائری ہوئی اور نہ ہی کمیشن بٹھایا گیا۔ ماہرین کے مطابق کائنات میں موجود وارم ہول بھی ٹیلی پورٹیشن کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان ان وارم ہول میں گر جائے تو اس کا واپس آنا ناممکن ہوگا۔
کیونکہ وارم ہول سے نکل کر کہاں جائے گا یہ تو ماہرین کے علم میں نہیں ہے، لیکن وارم ہول کے اندر موجود انرجی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ماہرین کے مطابق اگر انسان اس طرح کے وارم ہول بنانے میں کامیاب ہو جائے تو کائنات میں لمبے سے لمبے سفر کو بھی انسان پلک جھپکنے جتنی دیر میں طے کر سکتا ہے۔ یہ ناقابل یقین بات تو ہے، لیکن اب یہ بات حقیقت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ حال ہی میں گوگل کے کوانٹم کمپیوٹر کے ذریعے سائنسدانوں نے ایک چھوٹا سا وارم ہول تیار کیا ہے جس میں ایک چھوٹا سا پارٹیکل ڈالا گیا تو وہ پارٹیکل پلک جھپکتے ہی دوسری جانب باہر نکل آیا۔ بہت سے سائنسدانوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم اس طرح کا بڑا وارم ہول کبھی نہیں بنا سکتے، لیکن تیز رفتاری سے ترقی کرتی ہوئی سائنس مستقبل میں ناممکن کو ممکن بنانے میں پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کا ذکر قصے کہانیوں اور ہالی ووڈ کی موویز کے علاوہ آسمانی کتابوں سے بھی ملتا ہے۔ قرآن میں موجود سورہ معارج کے لفظ المعارج کا مطلب وہ راستے ہیں جن کا استعمال فرشتے آسمانوں میں آنے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ ٹیلی پورٹیشن کا ذکر ہمیں قرآنی واقعات سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود سے بچانے کے لیے جبریل علیہ السلام کا آنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا تیز رفتاری سے پہنچنا۔ ان دونوں واقعات میں ایک چیز یکساں ہے کہ جبریل علیہ السلام کا پلک جھپکنے سے بھی کم دیر میں نبیوں کی مدد کو پہنچنا۔ ان واقعات میں جبریل علیہ السلام کی تیزی کی تشریح تو ہم نہیں کر سکتے، البتہ اپنے محدود ذہن سے اس کو ہم ٹیلی پورٹیشن کا نام دے سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ قرآنی آیات میں موجود واقعات اور باتوں کو آج کے ترقی یافتہ دور میں بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ یہ نشانیاں اور بہتر انداز میں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔